اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج ہم مولانا اشرف علی تھانوی کے نظریہ ذہنی صحت کے بارے میں پڑھیں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی 19 سپتمبر 1863 کو یوپی ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے تعلیم حاصل کی تھی۔ آپ ہندوستان میں ایک مقام ہے تھانہ بھون، وہاں پہ حاجی امداد اللہ کے گھر میں خانقاہ امدادیہ میں لوگوں کو دین کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے اس سلسلے میں 800 کے کتاب کے قریب جو ہے وہ کتابیں اور رسالے جو ان سے ہیں وہ لکھے تھے، جن میں جو ہے ذہنی صحت کے بارے میں اور نفسیاتی طریقہ علاج کے بارے میں بہت ساری معلومات فراہم کی گئی تھیں۔ آپ جو ہیں آپ کا جو نفسیاتی طریقہ علاج ہے اس میں خوانائی طریقہ علاج اور گروہی طریقہ علاج کے نام سے آپ کے نفسیاتی طریقہ علاج کو جو ہے موسوم کیا جاتا ہے یا جانا جاتا ہے۔ آپ کا جو طریقہ علاج ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خوانائی طریقہ علاج اور گروہی طریقہ علاج، اور اس طریقہ علاج کی وجہ سے آپ بہت مشہور ہوئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا جو نظریہ ذہنی صحت ہے اس کو جاننے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ذہنی صحت کے بارے میں نظریات کون کون سے پائے جاتے ہیں، یہ تصورات کون کون سے ہیں۔ 4 طرح کے تصورات ہیں صحت کے بارے میں۔ ایک شماریاتی تصور ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ جو کردار زیادہ لوگوں میں پایا جائے گا وہ نارمل ہوگا یا صحت مند ہوگا، جبکہ وہ کردار جو تھوڑے لوگوں میں پایا جائے گا وہ اب نارمل کردار ہوگا، ٹھیک ہے، یا وہ غیر صحت مند یا بیمار کردار ہوگا۔ جبکہ سماجی نقطہ نظر یا سماجی تصور کے مطابق کیا ہے کہ وہ کردار جو ماحول سے مطابقت اختیار کرے گا اور ماحول میں موجود معاشرے کی طرف سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو پورا کرتا جائے گا، وہ کردار جو ہے وہ نارمل اور صحت مند کہلائے گا۔ جبکہ وہ کردار جو ماحول کے ساتھ مطابقت رکھنے میں اور اپنی ذمہ داریاں معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہے، وہ کردار کیا کہلائے گا؟ غیر صحت مند کردار کہلائے گا۔ تیسرا معیار جو ہے وہ نفسیاتی ہے۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ ذہنی اور جسمانی طور پہ نارمل کردار پیش کرتا ہے، نارمل طریقے سے بیہیو کرتا ہے، وہ صحت مند کہلائے گا، اور وہ شخص جس کا کردار جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے یا سماجی لحاظ سے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتا، وہ جو ہے وہ اب نارمل جو ہے یا غیر صحت مند کردار کہلائے گا۔ اور چوتھا معیار ہے اخلاقی معیار۔ اخلاقی معیار کیا ہے کہ اگر یعنی فرد جو ہے وہ فرد اپنے آئیڈیل کے کس قدر نزدیک ہے، جتنا فرد اپنے آئیڈیل کے نزدیک ہوگا اتنا جو ہے اخلاقی معیار جو ہے اس کے مطابق وہ صحت مند کردار ہوگا، اور اگر جو ہے فرد اپنے آئیڈیل کو پانے میں ناکام ہے یا اس سے دور ہے تو اخلاقی معیار کے حوالے سے ایسا کردار جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ غیر صحت مند کردار۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی جو ہیں وہ اخلاقی معیار کے اوپر بہت فوکس کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آئیڈیل سے جو انحراف ہے وہ ذہنی بیماری کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا میں نے بتایا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے نزدیک آئیڈیل سے انحراف ذہنی بیماری کا سبب بنتا ہے، اس لیے ہمیں جو ہے یعنی وہ شخص جو کہ ذہنی طور پہ صحت مند رہنا چاہتا ہے اس کو وہ جو ہے اپنے آئیڈیل کے اکارڈنگلی جو ہے کردار پیش کرنا، اور اگر وہ اس میں ناکام ہے تو پھر جو ہے وہ ذہنی طور پہ صحت مند نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے ذہنی صحت کا اخلاقی یعنی معیاری تصور جو ہے وہ پیش کیا۔ مسلم مفکرین کے نزدیک یہ ہے کہ انسان فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پیدائش کے وقت معصوم ہوتا ہے، فرد جسم، ذات اور روح کا مجموعہ ہوتا ہے، زندگی بھر فرد میں مختلف قسم کی جسمانی اور روحانی
تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ انسان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنی ذات، فطرت اور خدا کے ساتھ مکمل ہم آہنگی پیدا کرے۔ جتنا زیادہ فرد کی اپنی ذات، فطرت اور خدا کی ذات کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہوتی جاتی ہے، اتنا ذہنی بیماریوں سے جو ہے فرد بچا رہتا ہے، اور جتنا جو ان سے ہے ان میں تفاوت ہوگی، دوری ہوگی، تو اتنا زیادہ جو ہے یعنی ان میں ہم آہنگی فرد کی ذات میں، فطرت میں اور جو ہے خدا کے ساتھ جو ہے اگر ہم آہنگی نہیں ہے تو پھر جو ہے پھر فرد کیا ہوگا، پھر ذہنی امراض کا شکار ہو جائے گا۔ اور جو ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ذات، فطرت اور خدا کی ذات، ٹھیک ہے، ان میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، خدا کے ان تینوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ذات کیا ہے؟ ذات جو ہے اس کے امام مولانا اشرف علی تھانوی نے 3 مدارج بتائے ہیں، جس میں نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ آتا ہے۔ نفس لوامہ جو ہے ضمیر کی ان خصوصیات کا حامل ہے جو فرد کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھاتا ہے اور برائی کی جگہ اچھائی اپنانے پہ زور دیتا ہے۔ نفس مطمئنہ مکمل سکون اور اطمینان کی حالت ہے، جبکہ نفس امارہ جو ہے وہ حیوانی اور منفی قوتیں پیش کرتا ہے۔ کیا ہے کہ ذات جو ہے یہ نفس کے 3 مدارج ہیں، ایک کو لوامہ کہتے ہیں، دوسرے کو امارہ کہتے ہیں اور تیسرے کو مطمئنہ کہتے ہیں۔ حیوانی قوتیں اور منفی قوتیں جو ہیں وہ نفس امارہ میں آتی ہیں، جبکہ جو ہے تمام مثبت قوتیں جو ہیں وہ کس میں آتی ہیں؟ نفس مطمئنہ میں آتی ہیں۔ جبکہ اور نفس لوامہ جو ان سے ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ برائی اور اچھائی کے درمیان رسہ کشی والی کیفیت ہوتی ہے، کبھی جو ہے نفس اچھائی غالب آ جاتی ہے اور کبھی برائی غالب آ جاتی ہے۔ جتنا زیادہ فرد جو ہے وہ برائی سے بچے گا اتنا زیادہ فرد جو ہے نفس مطمئنہ حاصل کرتا چلا جائے گا اور اس کو اطمینان اور سکون جو ہے وہ نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ اچھائی اور برائی کی قوتیں ہمیشہ آپس میں برسر پیکار رہتی ہیں، ان میں جنگ جاری رہتی ہے۔ فرد کی ذات اس وقت جو ہے مطمئن ہوتی ہے جب وہ خدا کے نزدیک ہو، خدا سے نزدیکی، محبت، لگن اور ایمان کی بدولت جو ہے فرد کو ذہنی صحت حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا سے محبت نہیں کرتے وہ ہر وقت اضطرابی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں، اور ان لوگوں میں ذہنی بیماری کا رجحان جو ہے وہ کیا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ خدا کے احکامات سے روگردانی جو ہے وہ بے چینی، خوف اور تنہائی پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی کے مطابق جو ہے وہ بیماری جو ہے ذہنی بیماری جو ہے وہ خدا سے دوری کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ جتنا فرد جو ہے وہ اپنی ذات سے، فطرت سے اور خدا سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا وہ ذہنی طور پہ بیمار ہوتا چلا جائے گا۔